الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا یہ 7واں لیکچر ہے اور یعنی اب ہم ایکچول بیٹل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جیسا یعنی پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار کئی بار تذکرے میں آ چکا ہے کہ یعنی جب ہم بدر کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو چونکہ جتنی بھی جنگیں اسلام کے اندر ہوئی ہیں، جتنی بھی جنگ ہم سیرت وغیرہ کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں اہم ترین جنگ ہے. تو اس کی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور پھر ہر موقع کے نسبت سے جو ایک کوئی اہم پیغام ہے اسلام کا، یا کوئی اہم تصور ہے، کانسیپٹ ہے، کوئی تھیولوجیکل پوائنٹ ہے، تو اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لاسٹ لیکچر میں ہم اس پوائنٹ تک پہنچ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے عین پہلے جو ہے یہ حکم فرمایا کہ چند لوگوں کو قتل نہ کیا جائے جنگ میں کسی بھی صورت میں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آج ہم کریں گے. اور اس سے پہلے کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ عتبہ نے جو کوشش کی اپنے طور پہ کہ جنگ نہ ہو، یعنی قریش کی طرف سے، اور پھر یہ کہ اس نے جو حکمت کی باتیں کہی تھیں اپنے ٹرائبل نوشن کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو ابو جہل نے رد کر دیا. اور پھر جو ان میں آپسی کشاکش ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پھر عتبہ جو ہے اپنی جاہلی حمیت اور اپنی جو عصبیت تھی اور اپنی شجاعت وغیرہ کے اظہار کے لیے اس نے یہ سامنے رکھ دی بات کہ سب سے پہلے جنگ کے لیے میں ہی جاؤں گا. لہٰذا جو جنگ سے پہلے مبارزہ ہوا کرتا تھا، مبارزہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں اپنے اپنے اہم لوگوں کو، 3 یا 4 اہم لوگوں کو بھیجیں، اور وہ یعنی آپس میں 1 to 1 ڈویل کریں. اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ جنگ کی شروعات کی جاتی تھی. اس سے جس بھی گروہ کا شخص فتح یاب ہو جاتا تھا، وہ اس کی ہمت افزائی ہو جاتی تھی، ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا تھا. اور ایک ابتدائی طور پہ ایک شگن کہہ لیجیے، ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں، کہ وہ ایک وار کا شگن مانا جاتا تھا نا. ناٹ ایگزیکٹلی ان اے مشرکانہ سینس جیسا کہ ہمارے یہاں مانا جاتا ہے، لیکن یعنی ایک سارٹ آف اسٹارٹنگ پوائنٹ فار دا وار ہے نا، جس سے ایک سائیکولوجیکل برتری جو ہے دونوں فریق میں سے کسی ایک کو حاصل ہو جاتی تھی. تو مبارزے کے لیے جو ہے یعنی عتبہ گیا اور اپنے بھائی شیبہ کو لے گیا، اور اپنے بیٹے جو ہے ولید کو لے گیا. تو یہ 3 لوگ جو ہیں قریش کی طرف سے مبارزے کے لیے گئے تھے. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے کون لوگ آئے تھے، ان کا تذکرہ ابھی ہم کرنے والے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی ابو جہل نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور وہ دعا آپ کے سامنے اسکرین پہ جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی بیان کیا گیا. اس نے کہا کہ اے اللہ، ان دونوں فریق میں سے، یعنی فریقین میں سے جس نے بھی سب سے زیادہ جو ہے قطع رحمی کی ہے، سب سے زیادہ برائی اپنی لوگوں کے لیے برائی کا سبب بنا ہے، اور تیرے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو اللہ اس کی ہلاکت کو آج لکھتے ہے نا. تو معاملہ یہ ہوا کہ حقیقتاً وہ اپنے خلاف ہی اور قریش کے خلاف ہی دعا کر رہا تھا. اپنے دانش میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی دعوت دے رہے تھے جس دین پہ ابراہیم علیہ السلام قائم تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نئی نئی بدعات جو ہے وہ قریش نے ایجاد کی تھی ہے نا. یعنی سب سے پہلے تو بنو خزا نے ایجاد کی تھی، پھر قریش نے ان کی اتباع کی تھی، یعنی شرک وغیرہ کے روپ میں. تو اس اعتبار سے بھی یہ دعا، بد دعا کہہ لیجیے یا دعا کہہ لیجیے ابو جہل کی، وہ قریش کے اوپر زیادہ صادقات تھی، بلکہ قریش ہی کے اوپر صادقات تھی. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ جن لوگوں نے قطع رحمی کی، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑ دیں، تو یہ بھی سب سے زیادہ یہ جو ہے وہ قریش کے اوپر ہی صادق آتی ہیں، کیونکہ وہی اپنے رشتہ دار وغیرہ پہ ظلم و ستم کر رہے تھے. ان میں سے جو لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے ان پہ ظلم کی انتہا کر دیتے تھے، ان سے قطع تعلق کر لیتے تھے. تو یہ چیز بھی قریش کے اوپر ہی صادق آتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جس نے اپنی قوم کے لیے زیادہ برائیاں جو اپنی قوم کے لیے زیادہ برائیوں کا اور پریشانیوں کا سبب بنا، بے شک اس میں بھی قریش ہی ہیں، کیونکہ ان یعنی قریش کی ہی کاوشوں کے نتیجے میں عام مکہ کے عام مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے. تو گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے قریش اور قریش کے لوگ ہی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مصیبت کا سبب بن گئے ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ ساری دعا جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ ابو جہل اور اس کے لوگوں یعنی قریش کے اوپر ہی صادق آتی ہے، اور یہ بد دعا بالکل قریش کے اوپر جو ہے وہ
یعنی اس کا ثبوت بھی جنگ بدر میں دیکھنے کو ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ چند لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت بظاہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی مشرکین کی طرف سے وہ لڑنے آئے تھے۔ ایک سافٹ کارنر ضرور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، مسلمانوں کو لے کے، صحابہ کرام کو لے کے، جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بیعت عقبہ جو ہوئی تھی، اس میں بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور انصار وغیرہ سے گفتگو کرنے میں بھی بہت پیش پیش رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ بسا اوقات مکے کی خبریں بھی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عباس رضی اللہ عنہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چونکہ آپ کو ان کی ایمان کی امید تھی، تو اس سبب سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب کو قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض اور بنو ہاشم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے۔ اور کس کے بارے میں فرمایا؟ یعنی ابو البختری ابن ہاشم ابن ہشام، یہ وہ شخص تھا جو سب سے پیش پیش تھا، جو بائیکاٹ ہوا تھا بنو ہاشم کا، اس کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ اسی شخص نے کی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک اچھا انسان تھا، ظاہر ہے اس کی خواہش نہیں تھی کہ محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ ایمان والا نہیں تھا لیکن خیر کا پہلو تھا، اور مسلمانوں پہ کچھ قدر احسان تھا، بنو ہاشم کے اوپر کچھ قدر احسان اس شخص کا تھا۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا، حالانکہ یہ شخص جو ہے قریش کی فوج میں شامل ہو کے آیا تھا۔ چند اور لوگوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان لوگوں کو فلاں فلاں شخص کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کو مجبور کیا گیا ہے لڑنے کے لیے۔ تو اس سے ایک اور اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی تھیولوجیکل نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام کفار برابر نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ایک اصول ہے جو اکثر لوگ جس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور اصول بالکل صحیح ہے، کہ الکفر ملت واحدہ، کہ جو کفار ہیں، یعنی کفر کے ماننے والے تمام لوگ ہیں، وہ حقیقتاً ایک ہی ملت کا حصہ ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کفر کسی بھی ملت سے کیا جائے، چاہے وہ ہنود میں سے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ کفر کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو با اعتبار کفر وہ ایک ہی ملت کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کفار جو ہیں وہ ایک برابر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو اہل کفر کے ساتھ رہے ہیں، اس میں تفاوت رہا ہے، اس میں فرق رہا ہے، یعنی سب کے ساتھ آپ نے ایک جیسا معاملہ نہیں کیا ہے۔ جو لوگ اسلامی دشمنی میں بہت پیش پیش رہے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے طرح کا معاملہ کیا ہے۔ جو کچھ قدرے نیوٹرل رہے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے طرح کا معاملہ کیا ہے۔ جنہوں نے اپنے کفر کے باوجود، جنہوں نے اپنے شرک کے باوجود کوشش کی ہے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا تحفظ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ مدد کر دی جائے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اس کے کئی مثالیں سیرت کے اندر ہیں، جیسے عدی بن ابی حاتم کا بھی واقعہ ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی طائف سے لوٹنے کے بعد، حالانکہ وہ مشرک تھا، اور مشرک ہی یعنی حالت شرک میں ہی مرا۔ اور جنگ بدر میں اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ قید ہو کے آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا واقعہ آگے آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی ابن ابی حاتم اگر ابھی ہوتا زندہ اور وہ سفارش کرتا، تو میں یعنی تمام بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اس کی سفارش پہ۔ تو حالانکہ وہ مشرک تھا، اور اس کی سفارش جو ہے وہ فقہی اعتبار سے کوئی لیگل حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک چیز کا ثبوت دیا، وہ یہ کہ اگر کسی کا احسان ہو تو اس احسان کی رعایت کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی قوانین بدل دیے جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی قوانین کے نفاذ میں رد و بدل کر دیا جائے گا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اسلامی دعوت کے بیان میں کچھ جو ہے تبدیلی کر کے اور کچھ اپنے حساب سے اپنے تئیں کچھ نرمی پیدا کر کے پیش کیا جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ اس کے دین کے ساتھ خیانت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اختیار ہو حاکم کو یا امام کو کہ کچھ لوگوں کے کچھ احسانات کے سبب ان کے ساتھ رعایتی معاملہ کیا جائے، کچھ اسپیشل معاملہ کیا جائے، کچھ تخفیف اور نرمی کا معاملہ کیا جائے، تو اس کی پوری پوری اجازت جو ہے شریعت کے اندر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اے بلیک اینڈ وائٹ اینڈ یعنی کہ آئی کلوزڈ لیڈر۔ آپ انتہائی ذہین تھے، آپ لوگوں کے درمیان کے فرق کو سمجھتے تھے، آپ لوگوں کے نیتوں کے فرق کو بھی سمجھتے تھے، ہے نا۔ تو اس سبب بھی آپ کے بیہیویئر اور آپ کے ریلیشن شپ میں تفاوت پایا جاتا تھا۔ یہاں پہ ایک اور باریک نقطہ ہے جو نوٹ کرنے کا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بسا اوقات لوگوں کی نیتیں اللہ تعالیٰ کے علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے واضح ہو جاتی تھی۔
یہ کسی دوسرے حاکم یا امام کے لیے ٹرو نہیں ہے. آپ سمجھیے یہ بھی ایک یعنی سکے کا دوسرا پہلو ہے کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نیتوں کا علم ہو جاتا تھا وحی کے ذریعے، ہے نا، یعنی وحی خفی کے ذریعے. وہ وہی جو خاموشی سے آپ کے دل میں ڈال دی جاتی تھی، ایک وہی تو وہ ہے جو قرآن کے فارمیٹ میں جبرائیل امین لے کے اترتے تھے. میں اس وہی کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ وہ وہی خفی جو ہے، جو خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے براہ راست جو ہے کسی چیز کا علم آپ کو دے دیتا تھا. تو اس سبب بھی آپ کو بعض لوگوں کی نیتوں کا پتہ چل جاتا تھا، اس کے وجہ سے بھی آپ ان کے ساتھ معاملات میں فرق بھی کر دیتے تھے کبھی کبھی. یہ چیز کسی اور دوسرے شخص کے لیے ٹرو نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کچھ رعایتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والی کی نیت کو دیکھ کے کی ہیں، وہ رعایت کوئی دوسرا امام، کوئی دوسرا خلیفہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ کوئی سورس آف علم موجود نہیں ہے جو ایک پیغمبر کے پاس موجود ہوتا ہے نا. تو یہاں سکے کا دو پہلو ہے. ایک یہ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کے درمیان تفاوت کیا، اہل کفر اور شرک کے درمیان بھی تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کیا، اور عقل مندی اور ان کے احسان وغیرہ کی رعایت کی. یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس کا انکار صرف اور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو کند ذہن ہو اور جس کی نگاہ بالکل بند ہو. لیکن اس کے ساتھ سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ رعایت وغیرہ دینے کا اختیار رکھتے تھے، ویسا دوسرے کسی امام یا حاکم وقت کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس وہی کا وہ یقینی سورس آف علم موجود نہیں ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو ہوپ فلی یہ مسئلہ ذرا کلیئر ہو گیا کہ یہاں بات کے دو پہلو ہیں، یعنی اس میں دونوں ایکسٹریم جو ہے مناسب نہیں ہے. اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم سامنے والے کی نیت گیس کر کے اس کے ساتھ معاملہ کر لیں، تو یہ بالکل کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ ہم جو ہے قلوب کے حال، دلوں کے حال کو نہیں جان سکتے. پیغمبر کے پاس جو ہے سورس آف انفارمیشن، یقینی سورس آف انفارمیشن وہی کے فارمیٹ میں ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں ہے جس کے ذریعے ہم نیتوں کا حال پتہ لگا سکیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے یعنی ہمارے حکام جو ہیں، ہمارے امام جو ہیں، وہ تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے. لیکن ظاہر کے اعتبار سے اگر کسی شرک اور کفر کا اعتقاد رکھنے والے میں بھی کچھ خیر نظر آ رہا ہے، یا وہ اس کا معاملہ اسلام کے تئیں نرمی کا ہے، یا دو دشمنوں میں کسی زیادہ بڑے دشمن کے کو سلیکٹ کرنے کے لیے چھوٹے دشمن سے بسا اوقات وقتی طور پہ جو ہے معاہدہ کرنا پڑ جائے، تو یہ ساری چیزیں ظاہری کیفیت کے اعتبار سے جائز ہیں، سنت مطہرہ سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں جب معاملہ ایک ایسپیکٹ کا آ جائے گا کہ سامنے والی کی نیت مد نظر ہو، تو وہ اس کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا، تو ہم بس ظاہر پہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. ہوپ فلی یہ یعنی سکے کے دونوں پہلو جو ہیں اس باب میں کلیئر ہو گئے انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جنگ بدر کی شروعات ہونے والی ہے، اور جنگ بدر کی شروعات سے پہلے ہی ایک شخص کا جو ہے انتقال ہوا، ایک شخص جو ہے قتل ہوا قریش کے سائڈ سے وداؤٹ ایون دا بیٹل بینگ اسٹارٹڈ. اس شخص کا نام تھا الاسود ابن عبد الاسد المخزومی. ٹھیک ہے نا، بنو مخزوم سے تھا، یہ ابو جہل کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا. جی، الاسود ابن عبد الاسد المخزومی ہے نا. یعنی اگر آپ سیرت وغیرہ کی کوئز میں پارٹیسپیٹ کریں تو وہیں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ، سب سے پہلا شخص جو بدر میں قتل ہوا وہ کون تھا. تو یہ اصل میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہوا ہے. تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فائنل پڑاؤ ڈالا تو کچھ اس طرح ڈالا کہ تمام جو پانی کے سورسز اور کنویں وغیرہ تھے وہ مسلمانوں کے سائڈ لائی کریں، اور جو ہے کفار کو یعنی جو وہ پانی لے کے اپنے اونٹ پہ لاد وغیرہ کے لائے ہیں اس کے علاوہ کوئی سورس آف واٹر نہ ملے، جس کے ذریعے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج جو ہے جنگ میں حاصل کیا جا سکتا تھا قریش کے اوپر. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قریش تھوڑا سا ڈیمورلائز ہو رہے تھے. تو الاسود ابن عبد الاسد المخزومی نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کروں گا، یا تو پانی کا تمہارے لیے انتظام کر کے لے آؤں گا، یا پھر یہ کہ اس کی کوشش کرتا کرتا مارا جاؤں گا. اور اس عہد کے ساتھ وہ قریش سے نکلا، خاموشی سے جو ہے وہ چھپتا چھپاتا جو ہے مسلمانوں کے فوج کے درمیان گھس گیا، اور جو ہے وہ کنویں وغیرہ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا. لہٰذا جیسے ہی وہ کنویں پہ یعنی غالباً اس کا ارادہ یہ تھا کہ کنویں میں کے پانی میں زہر ملا دے گا اگر وہ پانی نہیں حاصل کر سکے گا، اور اگر پانی حاصل کر لے گا تو مشکیزہ وغیرہ بڑھ کے، اور یعنی کئی کئی بار اسی پروسیس کو ریپیٹ کر کے تھوڑا قریش کے لیے پانی جمع کر لے گا. تو جب حضرت حمزہ نے اس کو پہچان لیا تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اس پہ تیر چلا دی، اور وہ شخص جو ہے وہیں مارا گیا. گویا وہ اپنی بات میں یعنی سچا ثابت ہوا کہ میں کوشش کرتے کرتے مارا جاؤں گا، تو وہ کوشش کرتے کرتے مارا گیا، اور حضرت حمزہ نے اس کو پہچان لیا. تو حضرت حمزہ واز دا فرسٹ پرسن
to kill someone in the Battle of Badr, and this person, Al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzumi, was the first person to be killed in the Battle of Badr even before the battle started. ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अब मुबारज़ा के बारे में पढ़ते हैं, यानी जंग जब शुरू होती है तो उससे पहले जो दोनों फरीक अपने अपने इंपॉर्टेंट लोगों को भेजते हैं। तो मुबारज़ा के लिए जैसा मैंने बताया कि कुरैश के साइड से 3 लोग आए, तीनों ही उतबा की फैमिली से थे। एक उतबा खुद था, दूसरा उतबा का भाई शैबा जो था, शैबा इब्न रबिया, और तीसरा था उतबा का जो बेटा था, वलीद, वलीद इब्न उतबा। तो ये तीनों शख्स आए मुबारज़े के लिए। तो जैसे ही मुबारज़े के लिए ये लोग आए तो यानी कि मुसलमानों के साइड से और मदीने वालों के साइड से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइड से 3 अंसारी सहाबी खड़े हुए। एक का नाम था औफ इब्न अल हारिस, औफ इब्न इब्न अल हारिस, ठीक है, और इनका नाम औफ इब्न इफ़रा भी था, यानी बाज हारिस और इफ़रा ये दोनों एक ही शख्स का नाम था। तो दोनों की तरफ यानी एक ही शख्स का 2 नाम था, तो दोनों की तरफ निस्बत हो गई ना, औफ इब्न इफ़रा या औफ इब्न इब्न अल हारिस। तो ये एक नौजवान था, वो अंसार, ये अंसारी नौजवान थे। ये जोश में आगे आए और इन्होंने कहा कि मैं मुकाबला करूंगा। दूसरे शख्स जो जो खड़े हुए उनका नाम था माऊज माऊज बिन अल हारिस या माऊज बिन इफरा, है ना, दोनों यानी ये दोनों भाई थे। माऊज और औफ ये दोनों भाई थे और इफरा के बेटे थे। इफरा एक अंसारी का नाम था, उसी उसी शख्स का दूसरा नाम भी अल हारिस भी था। तो माऊज और औफ ये 2 भाई जो हैं वो आगे आए, और इनके साथ अब्दुल्ला इब्न रवाहा, अब्दुल्ला इब्न रवाहा ये बहुत मशहूर सहाबी हैं, बहुत बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, और अंसारी सहाबा में बहुत ऊंचा मुकाम रखते हैं, है ना, अब्दुल्ला इब्न रवाहा। ये जंग मूता में शहीद होंगे। इनका वाक़या जब हम जंग मूता पढ़ेंगे तो हम बयान करेंगे। तो ये 3 हज़रात जो हैं मुसलमानों की तरफ से आए मुबारज़े के लिए, और ये तीनों अंसार। इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि अंसार जो हैं बेताब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिआनत व मदद के लिए। यानी ये भी तो मुमकिन था ना कि मुहाजिरीन में से कोई आ जाते और वो भी तैयार थे अपनी जगह, और पूरे यानी आप ये समझें कि मुहाजिरीन का जज्बे जोश क़िताल ज़्यादा था, है ना, क्योंकि वो सारी जुल्म सितम को सह के वहाँ पहुँचे थे। अंसार ज़ाहिर है कि वो उन कैफियत से गुजर के वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपसे किए वादे की पासदारी का एहसास इतना ज़्यादा कवी था कि सबसे पहले जो मुबारजे के लिए यही 3 लोग सामने आ गए। तो जब ये 3 लोग सामने आए तो उतबा ने पूछा कि तुम लोग कौन लोग हो? तो बताया इन्होंने कि मेरा नाम औफ है, इफ़रा का बेटा हूँ। दूसरे ने कहा माऊज़ नाम है, मैं भी इफ़रा का बेटा हूँ। और तीसरा अब्दुल्ला इब्न रवाहा। तो उतबा ने कहा कि नहीं, हमारी तुमसे तो कोई जंग नहीं, हमारे बराबर के लोगों को भेजो। मुहाजिरीन में जो सीनियर लोग हों वो हमारे मुकाबले पे आए। सीनियर एज इन जो जलील कद्र पोजीशन वाले हों, नोबल लोग हों, उनको भेजो। तुम लोग बच्चों से हमें लड़ना नहीं है, ना तुमसे हमारी कोई दुश्मनी, ठीक है। तो इस पे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वापस बुला लिया और कहा कि कुम या हमजा, ए हमजा खड़े हो जाओ, है ना, कहा ए अली खड़े हो जाओ रजी अल्लाह अन्हुमा। और तीसरे शख्स जिनको खड़ा किया वो है उबैदा इब्न इब्न अल हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इब्न अल मुत्तलिब। ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे नहीं बल्कि मुत्तलिब के बेटे हैं, और मुत्तलिब कौन है? हाशिम के भाई। तो गोया कि ये जो उबैदा थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हुए, ठीक है, और हमजा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हुए, और अली इब्न अबी तालिब जो हैं चचेरे भाई हुए। तो इस एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस 3 शख्स का इंतखाब किया वो आपके इंतहाई करीबी लोग थे। इससे भी एक और चीज़ समझ में आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए सबसे पहले और सबसे आगे जो है अपने सबसे करीबी लोगों को आगे किया। गोया के आम तौर पे क्या होता है, मिलिट्री कमांडर वगैरह जो होते हैं दुनिया दुनिया भर के, वो हमेशा जो है अपनी और अपनी फैमिली वगैरह को सबसे, यानी वो ये नहीं चाहते कि उनकी और उनकी फैमिली वाले जो हैं वो जंग में आगे रहें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे करीबी लोगों को जो है अपने आगे किया। एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि ये तीनों सहाबी बहुत जलील कद्र हैं। हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब यानी हज़रत सैयद हमज़ा, सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी शुजाअत और उनकी बहादुरी यानी उसके बयान की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सहाबा कराम में सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा लड़ाका, सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाले और सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा जवामर्दी से लड़ने के लिए मशहूर थे हमज़ा, और उनके बाद अली इब्न अबी तालिब। तो चूंकि हज़रत हमज़ा जंग उहुद में ही शहीद हो गए और अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बाद तक ज़िंदा रहे हैं, तो शुजाअत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शोहरत ज़्यादा मिल गई। लेकिन अगर हज़रत हमज़ा के मुकाबले में देखा जाए तो हज़रत हमज़ा सबसे ज़्यादा शुजा माने जाते थे, सबसे ज़्यादा बहादुर माने जाते थे, ठीक है। तो ये 3 हज़रात जो हैं मुकाबला आराई के लिए आते हैं। अब मुकाबला, अब ये देखें कि सबसे इन तीनों में सबसे सीनियर कौन है? इनमें सबसे सीनियर है उबैदा। सबसे सीनियर कौन है?
सबसे सीनियर हैं بعض रिवायतों में हमज़ा بعض में उबैदा तो हज़रत हमज़ा और उबैदा में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है तो हज़रत हमज़ा ने मुकाबला किया किससे किया उतबा इब्न रबिया यानी उतबा का मुकाबला किससे हुआ हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से शैबा जो था उतबा का भाई उसका मुकाबला किससे हुआ उबैदा से ठीक है और वलीद जो था यानी जो जवान था उसका मुकाबला अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ जो कि जवान थे है ना यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त कितनी थी यानी उस वक्त तकरीबन उम्र रही होगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सात पन सात 15 22 साल तकरीबन 22 23 साल उम्र रही होगी अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की ठीक है तो इनका मुकाबला किससे हुआ वलीद से हुआ ये भी यंग था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू किल समवन इन एक्चुअल बैटल तो हज़रत अली ने चंद ही लम्हे के अंदर जो है वलीद को कत्ल कर दिया यानी 3 4 बार ही हुआ होगा और हज़रत अली ने जो है वलीद को कत्ल कर दिया अपनी यानी स्किलफुल फाइटिंग के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर हैं फिर हज़रत उसके कुछ ही लम्हे बाद तक हज़रत हमज़ा फ़ाइट करते रहे और फिर उन्होंने जो है उतबा को फ़ौरन कत्ल कर दिया तो यानी यूँ कह लीजिए कि पहले 1 2 मिनट के अंदर ही जो है कुरैश के 2 बड़े लोग एक उतबा और उनका उसका बेटा वलीद जो है कत्ल हो गए सैयदुना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदुना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों तीसरा जो मुकाबला आराई चल रही थी वो उबैदा हज़रत उबैदा के बीच में और शैबा के बीच में चल रही थी शैबा ने एक ऐसा वार किया जिससे हज़रत उबैदा का की जो पिंडली है वो बीच से कट गई है ना तो जिसके नतीजे में वो गिर गए और करीब था कि शैबा उनको कत्ल कर देता लेकिन चूंकि उस वक्त तक हज़रत अली और हज़रत हमज़ा दोनों फारिग हो चुके थे अपने अपने ओपोनेंट से तो इन दोनों ने बैक वक्त जो है वो शैबा के ऊपर हमला किया और उसका काम तमाम कर दिया तो गोया कि यानी यूं कह लीजिए कि पहले 3 4 मिनट के अंदर ही कुरैश के 3 बड़े लोग मुबारजे में तीनों के तीनों कत्ल हो गए यानी ये भी मुमकिन था ना कि एक इधर से कत्ल होता दो उधर से कत्ल होता लेकिन जो तीनों लोग आए थे सबसे पहले मुबारजे के लिए वो तीनों की तीनों पहले ही वार में कत्ल हो गए और मुसलमानों के साइड से जो है हज़रत अली और हज़रत हमज़ा तो क्लियर फातह के फॉर्मेट में आए बल्कि रिवायतों में आता है कि हज़रत अली और हमज़ा हमज़ा को एक खरोच भी नहीं आई यानी इस मुबारजे में अलबत्ता उबैदा बिन हारिस को जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनकी पिंडली पे बहुत ज़बरदस्त ज़ख्म आया फिर उनको जो है कैरी करके स्ट्रेचर वगैरह पे जो उस ज़माने में हुआ करता था उस पर कैरी करके ले जाया गया बाद में कुछ मुद्दत गुजारने के बाद वो इसी ज़ख्म के सबब जो है उनका इंतकाल हो गया तो वो गोया के शहीद हैं बैटल ऑफ बदर के ही लेकिन वो जंग में शहीद नहीं हुए बल्कि जंग में लगे जख्म से बाद में शहीद हुए उसका भी हुक्म जो है हुक्मन वो भी शहीद ही कहलाता है लेकिन वो जंग में शहीद नहीं कहलाता है ना यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है कि आप देखें कि उतबा जो है शुरू से जंग से पीछे हट रहा था और वो अक्लमंदी की बातें कर रहा था लेकिन अबू जहल के भड़काने पे वो इतना भड़क गया और जोश और गुस्से में आके और अपनी बहादुरी और शुजाअत का डंका बजवाने के लिए वो आगे बढ़ गया अपने बेटे को भी कत्ल करवा दिया खुद भी कत्ल हो गया और अपने भाई को भी कत्ल करवा दिया यानी 3 4 5 मिनट के अंदर ये तीनों लोग जो हैं जहन्नम वासिल हो गए और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम इनका मुकद्दर बन गया तो ये समझ लीजिए कि कभी भी किसी बातिल काम में या किसी गलत काम में जोश में आके आदमी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए हक के मुकाबले में हमीयत और ज़िद में आके आगे नहीं बढ़ना चाहिए मुमकिन है कि वो इंसान के हमेशा हमेशा की जहन्नम का सबब बन जाए है ना तो अगर उतबा उस वक्त जोश में नहीं आता अबू जहल के भड़काने से और जंग से हटा रहता तो ऐन मुमकिन था क्योंकि उसके अंदर खैर मौजूद था जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी शहादत दी है ऐन मुमकिन था फ्यूचर में कुछ यानी दिल नरम हो जाए कुछ इस्लाम कबूल कर ले ना कबूल करे तो भी उस तरीके का यानी यूँ कह लीजिए कि इस्लाम की मुखालफत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का जो अजाब है वो अजाब कम से कम उसके सर पे नहीं आता और हमेशा हमेशा की जहन्नम जो है 5 मिनट के अंदर उसकी फैमिली के 3 शख्स जो हैं अपने लिए दायमी जहन्नम को अपना मुकद्दर बना के इस दुनिया से चले गए तो हमेशा याद रखें कि बातिल के लिए या गलत काम के लिए कि अल्लाह की नाफरमानी के लिए किसी जोश और जज्बे में आके किसी जिद और हट धर्मी में आके किसी बहादुरी को साबित करने के लिए अल्लाह के नाफरमानी के मामलात में और उमूर में कभी आगे ना बढ़ें मुमकिन है कि वो ये काम जो है इंसान के जहन्नम का सबब बन जाए है ना अल्लाह ताला जो है सबको महफूज रखे तो आगे चलते हैं जी जी मुबारज़ा हो गया हाँ आगे चल रहे हैं अब हम जंग की शुरुआत जो एक्चुअल बैटल है उसकी शुरुआत की स्टडी कर रहे हैं तो इससे पहले कि जंग शुरू होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ लाए और आपने जो है कंकड़ियों का एक एक मुट्ठी कंकड़ी अपने हाथ में उठाई और कुरैश की फ़ौज की तरफ यानी द मोमेंट द आर्मी ऑफ कुरैश वाज मार्चिंग टुवर्ड्स द आर्मी ऑफ सहाबा
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیبلز کا ایک کنکڑی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینک دی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کنکڑی جو ہے قریش میں موجود فوج میں موجود ہر شخص کو کہیں نہ کہیں جا کے لگی، اور ٹیمپورلی وقتی طور پہ جو ہے ان سب کی بصیرت چلی گئی، ان سب کا کی جو آنکھ کی روشنی ہے وہ چلی گئی. تو جیسے ہی جو قریش کی فوج چارج کر رہی تھی تیزی سے مسلمانوں کی طرف، ایک دم سے وہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور کچھ لمحے کے لیے انہیں کچھ نہیں نظر نہیں آیا، اور یہ موقع مل گیا جو ہے صحابہ کرام کو بہت تیزی سے مارچ کرنے کا، اور انیشیل جو فیٹل بلو کہتے ہیں جنگ میں، وہ قریش کو دینے کا موقع مل گیا ان کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کنکریاں پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قوت سے اپنی قدرت سے اس کو ہر قریشی تک پہنچا دی، جس کے نتیجے میں ان کی بصارت جو ہے وقتی طور پہ ان کا جو ویژن ہے، آئی سائٹ ہے، وہ ختم ہو گیا. اور ان کے قدم، ظاہر ہے کہ جب انسان کو دکھے گا نہیں تو عام حالات میں انسان جو ہے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اور جنگ کے حالت میں تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے کہ انسان کو دکھے نہیں اور وہ آگے بڑھ جائے. تو جو فوراً ان کا لشکر ٹھٹک کے رہ گیا، وہ موقع مل گیا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا. تو انیشیلی بھی، یعنی ایک تو یہ کہ مبارزے کے ذریعے جو ہے صحابہ کرام کا جوش جذبہ قتال بہت بڑھ گیا تھا، اور بہت زبردست تکبیرات گونجنے لگی تھی صحابہ کرام کے درمیان، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاوضے کے تحت اور موقع مل گیا کہ جو ہے وہ قریش کے اوپر چڑھائی کر سکیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پھینکنے کو، اس کنکڑی پھینکنے کا ذکر جو ہے سورہ انفال میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نہیں تھے جنہوں نے پھینکا، بلکہ وہ اللہ تھا جس نے پھینکا. حقیقتاً جو ہے اس کے فائل، یعنی وہ اس کنکڑی کو قریش تک پہنچانا اور اس کے ذریعے قریش کو نقصان پہنچانا، یہ اس معاملے میں فائل حقیقی جو ہیں، دی ریئل ڈوئر، وہ اللہ رب العالمین کی ذات تھی. چنانچہ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا. یعنی اگر صحیح ترجمہ کیا جائے اس کا لٹرل، وما رمیت اذ رمیت، یعنی آپ نے نہیں پھینکا جب کہ آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تھا وہ جس نے پھینکا. وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اس کے ذریعے اہل ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلائے حسنہ مل جائے. ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا ہے، جاننے والا ہے. گویا کہ یہ جو معاوضہ تھا اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی، یعنی جو بھی ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کا کیا ہوا ہے نا. اس طریقے سے جو ہے جنگ کی شروعات ہوئی. ایک اور امپورٹنٹ اسٹوری، یعنی اب چھوٹی چھوٹی اسٹوریز جو جنگ کی ابتدا میں ہوئی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ کی سٹوری بڑی مشہور ہے، جو اکثر آپ حیات الصحابہ وغیرہ کی کتابوں میں یا جہاں پہ بھی جنگ وغیرہ کے واقعات لکھے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا جوش و ولولہ کے بارے میں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، ان میں ان صحابی کا ذکر ضرور آتا ہے، عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ. جب جنگ شروع ہو رہی تھی تو یہ جلدی جلدی کھجور کھا رہے تھے تاکہ طاقت بڑھ جائے، طاقت بڑھے تو جنگ جو ہے اچھے سے کر سکیں. اس میں سائیڈ میں فقہی پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ اسلام میں اور سنت نبوی میں زیادہ کھانے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن کوئی شخص اگر جنگ کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ زیادہ کھائے، بلکہ اس کا زیادہ کھانا کم کھانے سے افضل ہے. اس کی قوت والی چیز کھانا بغیر قوت والی چیز کھانے سے افضل ہے. اس کا اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے نا. اس کا اپنی قوت کے اضافے کے لیے کسی چیز کا کھانا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم پہ اگر تیل لگاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا جسم مضبوط ہو تو یہ بھی عبادت ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے جسم میں کچھ ایسی چیز کھاتا ہے جس کے ذریعے اس کا جسم تھوڑا مضبوط اور چوڑا دکھنے لگے، دیکھنے میں صرف چوڑا ہو جائے تو بھی یہ عبادت ہے. یعنی ہر وہ چیز جو اسلام کو کے لیے سبب قوت ہے وہ اس کے لیے عبادت ہو جاتی ہے. تو یہ جو کھجور کھا رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ بالکل عبادت تھی. بسا اوقات یعنی حالت جنگ میں کھانا کھانا تاکہ قوت حاصل ہو جائے، یہ نوافل نماز سے افضل ہے. یہ اس وقت درس حدیث کرنے سے افضل ہے، درس قرآن کرنے سے افضل ہے، اس وقت قیام تہجد سے افضل ہے، اس وقت سجدے میں دعا کرنے سے افضل ہے، اس وقت دائماً ذکر کرنے سے افضل ہے. یعنی کوئی عمل اس وقت جو ہے وہ اس عمل سے افضل نہیں ہے اس موقع پہ. یعنی ہمیشہ یہ افضلیت نہیں ہے، لیکن اس عین موقع پہ اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے کہ انسان جو ہے اسلام کی قوت کے اضافے کے لیے جو بھی ایکشن لے. تو عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے اعلان فرمایا کہ اے انصار و مہاجرین کی جماعت، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر. یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام کو جذبہ جنگ اور جذبہ قتال
کے اضافے کے لیے، اور جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کا عظیم الشان وعدہ ہے اس کی نسبت سے یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے. جب یہ بات عمیر ابن حمام نے سنی تو فرمانے لگے بخن بخن. بخ جو ہے نا عربی زبان میں کسی بھی چیز کو کہہ لیجیے کہ یعنی ڈیمین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ان کی طرف سے سنی، عمیر ابن الحمام کی طرف سے، کہ یہ بخن بخن کیوں کہہ رہے ہیں، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کھجور کو کہہ رہا ہوں بخن بخن، کہ یہ کھجور میں کھا رہا ہوں تاکہ مجھے جنگ میں طاقت حاصل ہو جائے. لیکن جب اتنی عظیم الشان جنت میرا انتظار کر رہی ہے تو یہ اتنی دیر تک میں کھجور کھانے کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں. لہٰذا جوش جنت کے شوق میں آئے اور انہوں نے کھجور جو ہے نچا کے پھینک دی، اپنی تلوار نکالی اور دوڑ کے جنگ کے لیے اور شہید ہو گئے. تو یعنی یہ ان کے لیے اتنی مدت بھی وہاں پہ بیٹھ کے کھجور کھانا مشکل ہو رہا تھا جذبے اور شوق میں اور جنت کے اشتیاق میں، کہ وہ کھجور مکمل کرتے، بلکہ اس کو بھی پھینک دیا اور دوڑ گئے جنگ کے لیے، اور اس میں یعنی قتال کرتے ہوئے، جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور جنتی ہو گئے. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت دی ہے. اچھا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی دوران جنگ، کہ تم لوگ جو ہے وہ تیروں کا استعمال تب تک نہ کرنا جب تک کہ دشمن تھوڑے قریب نہ آ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت بہت دور دشمن ہو تم تیر برسانے لگ جاؤ، تاکہ تیر جو ہے اپنے نشانات پہ بھی نہ پہنچ سکے اور ضائع بھی ہو جائے. ظاہر ہے ریسورسز کم تھے، تو ان ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت دینا بھی کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب قریب آ جائیں تو جو ہے ان کے اوپر تیر برسانا، اور تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے اپنی نیزے کو، اپنی تلوار کو اپنی میان میں سے نہ نکالے انلیس کہ بالکل جو ہے قریب آ جائیں. یعنی جب 1 to 1 بالکل دونوں آرمیوں کا مڈبھیر ہو جائے، اس صورت میں جو ہے تلوار کا استعمال کرنا. ادروائز جو ہے وہ بہت اگر دور رہیں، یعنی ایک سفیشینٹ دوری پہ ہوں، تو تیر کے ذریعے، اور قریب آ جائیں تو اسپیئر کے ذریعے یعنی بھالے کے ذریعے، بالکل ود ان دا رینج آف ہینڈ آ جائیں تو پھر تلوار کا استعمال کرنا. تو یہ ساری جنگی ہدایات تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے صحابہ کرام کو. ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جنگ میں شرکت کی، یا آپ ان چیزوں کے مینجمنٹ میں تھے؟ تو چنانچہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں دشمن سے سب سے قریب تر ہوتے تھے. یعنی دشمن سے سب سے قریب تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے. یعنی دوران جنگ آپ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس فی یوم البدر، کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن سب سے زیادہ بہادری سے لڑ رہے تھے اور سب سے آگے ہو کے لڑ رہے تھے اور دشمن سے سب سے قریب تر تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی جنگ میں شامل تھے، لیکن آپ یعنی پوری پیریڈ تک جنگ میں شامل نہیں رہے. آپ تھوڑی دیر جنگ کرتے، مقابلہ آرائی کرتے، دشمنوں پہ حملہ آور ہوتے، اور پھر جو ہے جنگ کا میدان چھوڑ کے اپنے خیمے میں چلے جاتے اور دعا میں مشغول ہو جاتے اور سجدے میں گر جاتے اور فرماتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت سے میں امیدوار ہوں، تیری رحمت سے مانگتا ہوں میں، یعنی یہ فتح و نصرت کو تیری رحمت سے مانگتا ہوں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس بات کا واضح ثبوت دیا کہ دعا کی بھی بہت اہمیت ہے اور کوشش کی بھی بہت اہمیت ہے، اور دونوں کام بیک وقت کرنا سنت نبوی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ میں شامل رہے، مقابلہ آرائی کرتے رہے اور بہت بہادری اور شجاعت سے لڑتے رہے، سب سے زیادہ بہادری سے لڑتے رہے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو خود بہادری کے لیے مشہور ہیں خود ارشاد فرماتے ہیں. اور لیکن آپ بیچ بیچ میں پھر جو ہے وہ خیمے میں چلے جاتے اور دعا گو ہو جاتے. تاریخ یاد رکھیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ 17ویں رمضان کو 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اتنی ہی دیر جنگ کرتے جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے واپس خیمے کی طرف لوٹتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جنگ کا میدان چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور آپ کے خیمے کا پہرا دیتے رہتے اور آپ کے تحفظ اور پروٹیکشن میں رہتے. تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری نگاہ دوران جنگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ہوتی. وہ جنگ بھی کرتے رہتے تو نگاہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کی طرف جاتے، آپ بھی جنگ چھوڑ کے واپس خیمے کی طرف چلے جاتے اور آپ کے تحفظ کے لیے دروازے پہ کھڑے رہتے. اس کے بعد ایک اور سٹوری آتی ہے جو حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ کی ہے،
کہ یہ دوران جنگ ان کی تلوار جو ہے کسی، یعنی جب یہ جنگ کر رہے تھے تو کسی کی ڈھال پہ، یعنی جب وہ وار کر رہے تھے تو کسی نے ڈھال کے ذریعے پروٹیکٹ کیا تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی تو یہ واپس آ گئے خیمے کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری تلوار ہی ٹوٹ گئی ہے، میں تو جنگ ہی نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پنکھ دیا ان کو. اب ذرا تصور کریں کہ جنگ چل رہی ہے اور جنگ اپنی پوری شدت کے ساتھ ہے اور ایک شخص کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ کے پاس کوئی دوسرا ہتھیار موجود نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک پنکھ دیا اپنے پاس سے اور کہا اس سے جنگ لڑو. اب ذرا تصور کریں کہ کوئی بھی انسان ہو تو ایک منٹ کے لیے اس کے اندر ایک جھجک تو آئے گی نا. پنکھ سے کوئی، یعنی ممکن ہے پنکھ سے جنگ کی جائے؟ پنکھ سے اگر ہاتھ میں انسان پنکھ لیے رہے تو اس کا ہاتھ بھی بیکار ہو گیا. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اگر پنکھ نہ ہوتا تو کم سے کم ہاتھ سے کچھ بچاؤ وغیرہ کر سکتا. اگر وہ پنکھ ہاتھ میں لیے رہے تو اس سے تو بالکل جنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن آپ یقین دیکھیں کہ عکاشہ ابن محسان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی ان کو پنکھ دی وہ پنکھ لے کے میدان جنگ میں دوڑ گئے. اور جیسے ہی میدان میں جنگ میں پہنچتے ہیں کہ وہ پنکھ جو ہے تلوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جس کو بہت کثرت سے محدثین نے نقل کیا ہے، اور خاص طور پہ علامہ البیہقی نے نقل کیا ہے، جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نقل کیا ہے. پھر سید سلیمان ندوی صاحب نے بھی غالباً اپنی کتاب سیرت النبی میں اس کو نقل کیا ہے، معجزات النبی میں عکاشہ ابن محسن اور بہت سارے، یعنی تمام سیرت نگاروں نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا. لیکن آپ یقین دیکھیں عکاشہ ابن محسن کا کہ ان کو معلوم تو نہیں تھا نا کہ یہ تلوار بن جائے گی. وہ تو اسی پنکھ کو لے کے میدان جنگ میں دوڑ گئے اور یقین کی انتہا، توکل کی انتہا دیکھیں کہ وہاں پہنچ گئے اور جنگ شروع کر دی اس سے، اور اس حالت میں وہ تلوار میں تبدیل ہوئی. اور پھر فرماتا، یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ عکاشہ ابن محسان پوری زندگی جو ہے وہ اس تلوار کو اپنے پاس رکھے رہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور پھر ان کو جو دفن کیا گیا تو اسی تلوار کے ساتھ جو ہے ان کو دفن کیا گیا. تو یہ کچھ ابتدائی معاملات تھے جنگ بدر کے. اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 1000 فرشتوں کا نزول جو ہے بدر میں ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرما دیجیے، فتح و نصرت عطا فرما دیجیے مختلف الفاظ میں. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے صحابہ کرام کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی. اس کی تفصیلات، چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو تفصیل طلب ہے، اور اس میں کئی پوائنٹس ہیں، کئی سٹوریز ہیں جو اینجلس یعنی فرشتوں کے پریزنس اور فرشتوں کے بدر میں جنگ کرنے کے واقعات پہ دلالت کرتی ہیں. کتب حدیث میں کئی واقعات موجود ہیں سیرت کی کتاب میں. تو اس کی تفصیلی ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالی آج ممکن نہیں ہے، تو اس کو ہم آج رہنے دیتے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں گے کہ کس طرح جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کو اللہ تعالی نے نزول فرمایا، اور انہوں نے جنگ کی، اور کس طرح لوگوں نے ان کی جنگ کو آبزرو کیا. صحابہ کرام بھی روایت کرتے ہیں، بعض کفار بھی روایت کرتے ہیں کہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہ ہم نے دوران جنگ میں، یعنی بیٹل آف بدر میں، جنگ بدر میں فرشتوں کا دیدار کیا، اور فرشتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح جو ہے صحابہ کرام کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ تفصیل طرف موضوع ہے، اس میں ہم کئی پوائنٹس اور بیان کریں گے، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس بھی ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے واقعات بھی ہیں، اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے بیٹل آف بدر کو. تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ روک دوں، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اس میں جو خطا ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمارے دلوں سے اس کو غائب فرما دے، اور جو صحیح بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق ہم نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری مغفرت کا اور گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی میں اب آپ لوگوں کے سوال جواب جو ہے وہ ایک ایک کر کے لے لوں گا.